کیلنڈر خود مجبور ہو کر کے پڑھ رہی ہے، یہ اس ملک کے لیے سب سے بڑی بدقسمتی کا چیلنج اور علامت ہے۔ اس جمہوریت پسند طاقتوں کو سمجھنا چاہیے کہ فرقہ پرستی دن بدن مضبوط ہو رہی ہے اور جمہوریت پسند طاقتوں کے پیر کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں، دوسرے سے تیسرے اسٹیٹ کے اندر جمہوریت پسند طاقت جو اس ملک کی ترقی کی ضامن ہے، وہ طاقت پیچھے ہٹ رہی ہے اور فرقہ پرست طاقت رات اور دن مضبوط ہو رہی ہے۔ ان کی طرف سے یہ کھیل ہو رہا ہے اور اقلیت کو جمہوریت پسند طاقتوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ پہلے بابری مسجد کی بنیاد پر کاٹا گیا، جمہوریت پسند طاقتیں نہیں سمجھ سکی اور میدان سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی، دھکا دے کر باہر کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد یہ طاقتیں آئیں، انہوں نے پھر اس کھیل کو کھیلنا شروع کر دیا اور آج اقلیت اس جگہ کھڑی ہو گئی جب وہ یہ سمجھنے لگی ہے کہ جمہوریت پسند طاقت، فرقہ پرست طاقت ترازو کے اندر اگر ایک پلے میں رکھ دی جائے تو دوسرے پلے کے اندر فرقہ پرست طاقت کو رکھا جائے تو ایسا لگتا ہے جس چیز جس علامت کے دوسری سمت میں جا رہا ہے۔ اور یہ ملک کی بدقسمتی، یہ طبقہ ملک دوست طبقہ ہے، ملک دشمن طبقہ نہیں ہے جو مدرسوں سے نکلتے ہیں، ان کو تعلیم غیر کی دی جاتی ہے، شرع کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسکولوں سے نکلنے والے بسوں کو توڑتے ہیں، مدرسوں سے نکلنے والے بسوں کو نہیں توڑتے۔ اسکولوں سے نکلنے والے آگ لگاتے ہیں، مدرسوں سے نکلنے والے آگ نہیں لگاتے۔ اسکولوں سے نکلنے والے لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں، مدرسوں سے نکلنے والے عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی جرم کے اندر نہیں ہے، دنیا میں کوئی جرم نہیں ہے جو اسکول اور کالجوں سے نکلنے والے نہیں کرتے، اور دنیا کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس کو مدرسے سے نکلنے والے طالب علم چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ بات یہ ہے کہ ملک کے اندر فسادات ہوتے تھے، پھر پرست طاقتوں نے فسادات کی ٹیکنیک کو تبدیل کر دیا۔ پہلے گولیوں سے چھلنی کیا جاتا تھا، میڈیا نہیں تھا، اس کا کوئی چرچا نہیں ہوتا تھا۔ آج میڈیا گھر گھر اور گلی گلی، شہر ہے، گاؤں گاؤں موجود ہے۔ آج اگر ہنگامہ ہوتا ہے، فرقہ پرست طاقتوں نے اس ٹیکنیک کو بدل دیا۔ وہی فرقہ پرست طاقتیں اب بم بنا رہی ہیں، بم ڈال رہی ہیں، بموں کو پھوڑ رہی ہیں، اور پھوڑنے کے پہلے مظلوم 60 سال سے مظلوم چلا آ رہا ہے، آج اس کے ظلم کی دوسری شکل دیکھی ہے۔ میں نے یہ بات موجودہ حکومت کے بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے کہی تھی کہ وہ طاقتیں جو آگ لگاتا تھی، وہ طبقہ جو قتل کرتا تھا، آج کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا؟ کیا افغانستان چلا گیا؟ عراق چلا گیا؟ جو 50 سال تک ننگا ناچ فرقہ پرستی کا نچاتے رہے، آج کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان بم ڈال رہا ہے، بم پھوڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی طاقتیں جو پہلے برسر عام قتل کرتی تھی، آج وہی بم بناتی ہیں، وہی بم پھوڑتی ہیں، وہی مارتی ہیں۔ مسلمان مرتا ہے اور
ثابت یہ کیا گیا کہ مسلمان ہی بم بناتا ہے، مسلمان ہی بم رکھتا ہے، مسلمان ہی بم کو اڑاتا ہے اور مسلمان ہی کو قتل کر رہا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، میں اس چیز کو مکمل غلط سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الزام ہے، یہ انسانیت کا خون ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک جمہوری ملک کے اندر یہ ظلم ناقابل برداشت ہے۔ یا تو آپ دستور کو بدلیے اور اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنائیے۔ میری بات کا کوئی جواب نہیں تھا، خاموش تھا۔ میرے بھائی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی برداشت کریں، لیکن اگر حکومت عدل و انصاف سے کام لیتی ہے ہم اس کو برداشت کریں۔ ہماری عقل کے کسی گوشے کے اندر یہ بات رہتی کا خون ہے۔ اگر ناندیڑ کے اندر ہندو مکان کے اندر RSS کے گنڈوں کے گھر میں بم پھٹتا ہے، مرتے ہیں، چھتیں اڑتی ہیں، تلاشی لی جاتی ہے، مسلمانوں کی ٹوپیاں ملتی ہیں، مسلمانوں کی مصنوعی داڑھیاں ملتی ہیں، لیکن ہم شور مچاتے ہیں، نہ کسی کی گرفتاری ہوتی ہے، نہ اخبارات اس کو لیتے ہیں، نہ میڈیا اس کو اچھالتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے پرائم منسٹر سے کہا، ہم نے وزیر داخلہ سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم اس پر اقدام کریں گے، لیکن سب غلط ثابت ہوا، نہ کوئی اقدام ہوا، نہ